بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع وانتشت روحي وصار الدمع يهدي. دعا کرو اللہ ہمیں ان ایسے لوگوں میں سے بناتے آگے. کیا سمجھ آئی بات؟ موت تو آنے والی ہے یقین ہے جی بھائی، لیکن کس مرحلے میں، کس عمل پر، کس ماحول میں، کیسے عمل پر ہماری موت آئے گی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آپ کے میرے واسطے. سوچتے رہنا ہمیشہ. آؤ ذرا اس سلسلے میں ایک دو تین باتیں سنو. پہلے خلیفہ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مرض الموت میں ہے، موت کے بستر پر مرض میں لیٹے ہوئے ہیں، تکلیف کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، بیماری شدید ہے، اٹھنا نہیں ہوتا. ابو بکر صدیق نے کہا میری بیٹی عائشہ کو بلاؤ، بلاؤ ذرا عائشہ کو. اما عائشہ کو بلا بھیجا گیا. اما عائشہ آ کر کہنے لگی ابا جان بتائے آپ نے بلایا ہے. کہا بیٹی عائشہ ذرا یہ بتاؤ کہ جب نبی کریم کو کفن دیا گیا تھا تو کتنے کپڑوں میں دیا گیا تھا؟ اللہ اکبر. کیا معلوم ہو رہا؟ انسان چاہے موت کے منہ کے قریب ہو، ہمیشہ سنتوں کا لحاظ رکھنا اپنی زندگی کے اندر. ذرا دیکھو مرنے والوں کی حالت جا کر، انسان تو موت سے گھبرا گھبرا کر بھاگتا ہے. وہ ڈاکٹر، وہ دواخانہ، وہ آئی سی یو، وہ وینٹیلیٹر، وہ دوا، بہرحال میں موت سے بچ گیا تو اچھا ہے. سارا روپیہ پیسہ دھن دولت اس واسطے خرچ کرتا ہے انسان تاکہ موت سے بچ جائے. بات دینا پر بھی لے لے موت سے بچانے کے واسطے. وقت آ گیا تو رکتا نہیں آدمی، وقت نہیں تو مرتا نہیں آدمی. کہا بیٹی بچاؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا؟ کہا ابا جان پیارے نبی کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا. بولا بیٹی جب میں مر جاؤں تو مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا، مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا. کہا بیٹی 2 کپڑے میرے گھر میں رکھے ہیں، ذرا انہیں دھو کر سکھا دینا اور ایک نیا کپڑا بازار سے خرید لینا. اما عائشہ نے کہا ابا جان خلیفۃ المومنین ہے آپ، خلیفۃ المومنین، وقت کے خلیفہ ہے خلیفہ. ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں کہ 3 نئے کپڑوں میں آپ کو کفن ہم دے سکتے ہیں. کہا بیٹی سنو، نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے، مردوں کو نہیں. اللہ کیا انسان دیکھو، برانڈڈ کرتے کرتے مر جاتا ہے انسان، اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھاتے کھاتے مر جاتا ہے. حلال سے ہے حرام سے ہے، کہاں سے لایا؟ کیا حالت میں اس کو بہت آ رہی؟ یا حالت یہ کہ نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں، تم گھر کے 2 پرانے کپڑے ایک نیا لا کر مجھے کفن دے رہا. زندوں کو نئے کپڑوں کی ضرورت ہے، مردوں کو نہیں. اور آج کے معاشرے میں ذرا دیکھو کئی ایسے بھائی ہیں جو اپنی بہنوں کی وراثت کا حق مار کے مرے ہیں مرتے مرتے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کسی کا پیسہ لیے اور ایسے ہی مر گئے. تم دھوکہ دیتے دیتے مر رہے، لوگوں کا پیسہ باقی رکھ کے مر رہے، تم بہنوں کی وراثت کھا کے مر رہے، تم حرام مال کھا کے مر رہے ہیں. کس حال میں تم کو موت آ رہی ہے جاننے کی کوشش کرو. کیا ہم اس حال میں مر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی حرام کا روپیہ نہیں؟ کیا اس حال میں ہم مر رہے ہیں؟ لے لیے بیگ کا نوٹ، کیا کرنا ہے؟ پڑھانا تھا نا، بازو والے 2 ڈال دیے، ہم ایک بھی نہیں ڈالے نا ابھی تک. بازو والے 2 ڈال دیے، ہمارا تو ایک بھی نہیں ہے ابھی. ضروری ہے ہم بھی 3 ڈالنا ان سے ایک آگے جانا. ان کے بعد ڈبل نوٹ کی فریج ہے نا، ہمارے پاس نہیں ہے نا، لانا ضروری ہے. پیسہ نکالو، لاؤ کہاں سے؟ چٹھی بناؤ، کاپی بناؤ، سود سے لو، لون لو، کیا کرتے ہو؟ یقین جانو اگر ایسی حالت میں موت آ جائے گی تو پھر یاد رکھو پھر ہماری خیر نہیں ہے. امت کا اکثر طبقات خالی دنیا 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 کے پیچھے بڑا تھا. دنیا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے دنیا مل جائے اس کو. کیا کہوں بیٹی 3 کپڑوں میں مجھے کفن دینا، 2 گھر
ہڑپ کر لیا انسان ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے اس کو. کہاں جا کے کھا لیا, کیا کھا لیا, کس کا کھا لیا, کس کو ڈبا دیا, معلوم ہی نہیں. دوری دین سے, دنیا سے محبت اس کی. اور ایک مسئلہ بتاؤں گا, پردہ. ذرا زور شور سے چلانے مسئلہ پردے کا. لوگ کہتے ہیں پردہ کرناٹکا کے ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ یہ اسلام کا بنیادی حصہ نہیں ہے پردہ. کہاں سے اسلام ہم کورٹ سے سیکھیں گے؟ ہم اسلام وکیلوں سے سیکھیں گے؟ ہمیں جج اور وکیل بتائیں گے کہ اسلام کا کون سا حصہ ہے, کون سا حصہ ہے نہیں. یہ سکے کا ایک رخ ہے, دوسرا رخ کوئی جاننا نہیں چاہتا, دوسرے رخ پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا. جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگوں کو چپ جاتی ہے. یقیناً مسلمانوں کو یہ قانون کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے گھروں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. کیا بھابھی اور دیور میں پردہ ہے گھروں کے اندر؟ وہ پردہ نہیں. ذرا تمہارے شادی بیاہ کے مسئلے دیکھو, ساتھوں میں منچوں کے اندر تمہارے مرد, تمہاری خواتین خلق ملک بے پردگی کا بے بیجا ماحول ہے. وہاں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. کرناٹکا میں ہو گیا تو وہاں کو تکلیف ہو گئی, یہاں پر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. کیا سمجھتے ہو؟ ذرا دیکھو آپ شادی بیاہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے, تعجب ہوا, مجھے تعجب ہوا اس بات پر کہ ایسے بھلے انسان جو داڑھی بھی رکھتے ہیں, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن شادی میں جاتے ہیں, شادی ہو گئی, شادی کا اختتامی مرحلہ ہے, فنکشن ہال کے اندر بے دھڑاکے سے خاتونوں کے سیکشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, خواتین کے سیکشن میں جا کے بیٹھ, داڑھی بھی ہے صاحب, نماز بھی پڑھتے ہیں. کیا اس پر آواز نہیں اٹھنی چاہیے ہمارے پاس؟ ولیمے کا مسئلہ, کیا سب مہمان آئے کھا کے چلے گئے, تھوڑے افراد باقی, پھر سب خلق ملک پورے مرد حضرات خواتین کی محفلوں میں؟ کیا بھائی ہے اس روح پر کون بات کرے؟ اصل مسئلہ یہ کہ پردے کو جو اصل اہمیت دینی چاہیے تھی ہم نے نہیں دی. تو اللہ ایک چھوٹا نقطہ دے کر تمہیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے قانون کو اپنے گھروں میں نافذ نہیں کرو گے تو پھر کل تم اپنے گھروں میں یہ قانون پہ عمل کرنا چاہو گے, نہیں کر پاؤ گے. یہ بنیادی باتیں سمجھنے کی کوشش کریں. ماحول کیا سے کیا ہو رہا, کون سی غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں, مسلمانوں کو نہیں معلوم. ہم موقع دیے سر, خالی اسکول کالج میں پڑھتا ہے, گھر میں پردہ نہیں ہے. بھابھی دیور کا پردہ ہو رہا ہمارے گھروں کے اندر آج نہیں. مولانا بس سخت بولتے نا, نام اتنا کام ہوتا بولو, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ میرا اصول نہیں ہے, یہ میرے دل کی بات نہیں ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پردے کے تعلق سے دیور کا کیا حکم ہے, جیٹ کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جیٹ اور دیور بھابھی کے لیے موت کے برابر ہے. اللہ اکبر. نبی کی حدیث ہے صاحب, نبی کی حدیث ہے. پردہ کسے کرنا کسے نہیں کرنا معلوم ہی نہیں ہمارے پاس. پھر تکلیف ہوئی ہمارے کو پردہ کے ساتھ. ارے بھائی گھر میں نافذ کرو, محلے میں نافذ کرو, تمہارے فنکشنوں میں نافذ کرو, تمہارے علاقے میں نافذ کرو, پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ. یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں. موت تو آنے والی ہے نا, کس حال میں موت آئے گی یہ بڑا ہے مسئلہ میرے بھائی. اس سلسلے میں ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نوجوانوں, خاص طور پر تم صبح یہ بات سنو, نوجوانوں ذرا اپنی جوانی پر تم کیا صرف کر رہے ہو, ذرا یہ جاننے کی کوشش کرو, ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ تمہاری جوانی آخر لگ کا رہی ہے, تمہاری جوانی آخر کھپ کا رہی ہے, تم کہاں پر اپنی جوانیوں کی طاقت کو جو ہے نا لگا رہے ہو. ذرا دیکھو نوجوانوں کی حالت کیسی ہو گئی, پوری رات الو کی طرح جاگتے ہیں, دن تمام جانوروں کی طرح سوتے ہیں, پھر امید ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں آئے. کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی, کہاں سے خباب بن ارد جیسے نوجوان آئیں گے, کہاں سے مصعب بن عمیر جیسے نوجوان آئیں گے, کہاں سے بلال حبشی جیسے نوجوان آئیں گے, کہاں سے علی مرتضیٰ جیسے نوجوان آئیں گے. ذرا ایک نوجوان کا واقعہ تم بھی سنو, ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. کیا ہے دیکھو, جنگ احزاب کا مسئلہ ہے, جنگ احزاب کا معاملہ ہے, دشمنوں سے مدھ پھیر ہے, بڑی مشکل جنگ ہے جنگ احزاب, دشمنوں سے لڑ رہی ہے. یہ نوجوانوں کے تعداد میں ایک نوجوان سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ نوجوان بھی بڑی بڑی شان کے ساتھ, بڑی آب و تاب کے ساتھ جنگ احزاب کے دور لڑ رہا ہے. کیا ہوتا ہے, بے شادی پر ایک تیر آ کر لگ جاتا ہے, ایسا زور کا تیر
دیکھے جا رہے ہیں سعد بن معاذ کے، سر پر سہلا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے کہہ رہے ہیں سعد سعد میں اللہ کا نبی ہوں، تم مدینے کے سردار ہیں۔ سعد جب میں مدینے سے آیا تھا مکہ سے، مکہ کے ظالموں سے بچ کر میں مدینہ آیا تھا، تم مدینے کے سردار تھے۔ سعد تم نے مجھ سے جو جو وعدہ کیا، سعد تم نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا۔ اللہ سعد کی موت پر سعد کا رسول سعد سے راضی ہے، اللہ تو بھی سعد سے راضی ہو جا۔ اللہ یہ سعد نے مجھ سے کیے سارے وعدوں کو پورا کیا ہے، اللہ تو بھی جنت کا وعدہ سعد کے ساتھ پورا کر دینا۔ یہ سعد بن معاذ ہے، ان کی موت ایسے طرح لے لیا تھا، میدان جنگ میں لیٹے ہیں، پٹی پر پٹی باندھے، ذرا سا خون رکا، اللہ کے نبی دعا کیے، اپنے حجرے میں گئے، اپنے حجرے میں بیٹھے ہیں، کیا دیکھتے ہیں جبرائیل آئے آسمان سے اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ کے کون سے ایسے ساتھی کا آج انتقال ہوا ہے، آپ کا ایسا کون سا ساتھی شہید ہوا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا ہے اس کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے نبی صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر نکلے اور اتنی زور سے آواز دی، آؤ آؤ ساتھیوں، آؤ ساتھیوں، ذرا جلدی آؤ، ذرا جلدی آؤ، آسمان سے فرشتوں کی جماعت نکلی ہے سعد کو غسل دینے کے لیے، ذرا جلدی آؤ، کہیں وہ ہم سے پہلے پہنچ کے سعد کو غسل نہ دے دے۔ صحابہ کہتے ہم دوڑنے لگے، ہمارے پیر کے چپلوں کے بیڑیاں ٹوٹ گئی، ہم بھاگے اور سعد کو غسل دینے لگے، ہم فرشتوں سے پہلے پہنچے، ہم سعد کو غسل دیے، ٹولے میں سعد کے جنازے کو رکھا، اٹھایا اپنے کندھوں پر سعد کے جنازے کو، کہا یا رسول اللہ یہ سعد کو کیا ہو گیا، یہ ہٹا کٹا آدمی ہے، یہ نہیں شہید آدمی ہے، یہ بھاری بھرکا پہلوان قسم کا آدمی ہے، جنازہ تو بڑا ہلکا لگ رہا ہے، سعد کو یہ کیا ہو گیا ہے۔ کہا ساتھیوں تم کیا جانتے ہو، یہ میرا نوجوان، یہ میرا سعد وہ سعد ہے جس کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو شامل کیا ہے۔ بظاہر تم اٹھائے جنازہ، حقیقت میں فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، ذرا آؤ لے کر چلو صاحب کے جنازے کو۔ کیا اس حال میں آئے گی موت؟ کیا اس حال میں موت آئے گی؟ کیا آسمان کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے؟ کیا اس حال میں ہماری موت آئے گی کہ ہمارے مرتے مرتے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کیا اس حال میں ہماری موت آئے گی کہ فرشتے ہمارا استقبال کریں گے؟ کہاں سے ہوگا میرے بھائی، کہاں سے ہوگا؟ تم رات کو بستر چھوڑنا نہیں چاہتے، دن کو موبائل چھوڑنا نہیں چاہتے، نوکری چھوکری کے پیچھے پوری زندگی تباہ ہے، مسلمانوں کی نوجوانوں کی پوری زندگی تباہ ہے۔ کیا نشے کے لت میں انسانوں کی زندگی، سگریٹ کے کش پہ کش پیے جا رہا ہے، گٹکے پہ گٹکا چبا جا رہا ہے، شراب کے سر پہ سر کیا جا رہا ہے، شراب کے گھونٹ پہ گھونٹ پیے جا رہا ہے۔ کیا اس بات کا بھی اندازہ ہے تو ایک کپ سگریٹ کا مارا، ایک بڑی اور پان زردے کا منہ میں ڈالا، ایک پوری طرح سے شراب پیا، ادھر سے موت کا فرشتہ آیا اللہ کے پاس لے گیا تو تم اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ جس معامل پر مرتا ہے اللہ قیامت کے دن اسی عمل پر اس کو اٹھاتا ہے۔ میرے بھائی تم شراب پیتے پیتے مر رہے، تم سگریٹ پیتے پیتے مر رہے، تم گٹکا چباتے چباتے مر رہے، اسی حال میں موت آئی۔ مکے میں جاتا ہے انسان عمرہ اور حج کرنے کے لیے، احرام کی حالت میں جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کفن میں اس کے سر کو چھپایا نہیں جاتا، چہرہ کھلا رکھا جاتا ہے کفن میں مرنے والوں کا۔ ذرا دیکھو کبھی کفن احرام میں جن کا انتقال ہوتا ہے اور ان کے کفن میں ان کے چہرے کو کھلا رکھا جاتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا یہ اللہ کی تکبیر پڑھتے پڑھتے مرے ہیں، ان کے چہروں کو کھلا رکھو، کل قیامت کے دن روزے محشر زندہ ہوں گے، اللہ کی تکبیر پڑھتے پڑھتے زندہ ہوں گے۔ تو ہم ٹی وی دیکھتے دیکھتے تمہارا وقت ٹی وی میں گزر رہا، تمہارا وقت یوٹیوب پہ گزرتا، تم فحاشی میں ان کے بہنوں پہ نظر رکھتے، تم عجیب و غریب قسم کے آڈیوز اور ویڈیوز دیکھتے رہتے، تم سگریٹ اور گٹکا چباتے رہتے، تم زردے کا پان کھاتے، تم شراب نوشی کرتے، تم کیا گناہ کرتے۔ اسی حالت میں موت آئے گی تو کل قیامت میں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا ایک ایک جگہ۔ آؤ میرے بھائی ذرا جائزہ لو اپنے آپ کا، اپنی زندگیوں کا، یہ بات سے جائزہ لو کہ آخر موت اگر آ جائے گی تو پھر اللہ کو ہم کیا منہ دکھانے کے لائق ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
ذرا اس طرف آنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ذرا جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے میرے بھائی، ذرا سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت غفلت کی زندگی ہو گئی یہ ہندوستان کی سرزمین پہ، مسلمانوں کو اندازہ نہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کیا جال بچھایا جا رہا ہے، ان کے خلاف کیا سازشیں رچی جا رہی ہے، ان کے خلاف کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیا قانون بنایا جا رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے 25,000 کی میری تنخواہ ہے، بیوی بچے میں خوشی میں ہے، میرا اپنا کیا ہے مسئلہ، میں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، آپ کا بدن بھر کے کپڑے پہنتا ہوں، گھر میں مہینے کا راشن ہے۔ امت کا مسئلہ کیا ہے؟ امت کے لوگ دیکھیں بس غفلت کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ دن بدن امت مسلمہ کے خلاف NRC کا مسئلہ اٹھاؤ، امت مسلمہ کے خلاف CA کا مسئلہ اٹھاؤ، امت مسلمہ کے خلاف ٹرپل طلاق کا مسئلہ اٹھاؤ، امت مسلمہ کے خلاف اب حجاب کا مسئلہ آیا، امت مسلمہ کے خلاف القریب ہم یہ بھی شاید دیکھ لیں گے کہ داڑھیوں پر بھی پابندی لگا دی جائے گی، القریب ہم دیکھ لیں گے کہا جائے گا کرتا پائجامہ نہیں تو نہیں پہن سکتے، تو بھی نہیں لگا سکتے، القریب ہم دیکھیں گے یہ فطرے کب نکل کے آئیں گے آخر ہم، کب غفلت سے جاگیں گے ہم، کب اللہ کی طرف رجوع ہوں گے ہم، کب آخر جو ہے نا ہوش کے ناخن لیں گے ہم۔ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور فتنہ کوئی فلم کے نام سے آ گیا، کشمیر فائلز نام سے، کشمیر فائل نام سے امت مسلمہ کے خلاف فلم بنا کر امت مسلمہ کے خلاف غیر مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب میں یہ نام سنا، جب یہ میں نام سنا کشمیر فائلز نام ایک فلم آئی ہے تو میں سمجھنے لگا شاید یہ کشمیر فائلز کے اندر وہ 8 سال کی معصوم آصفہ کے بارے میں ذکر ہوگا جو مندر میں قید کر کے ظالموں نے گینگ ریپ کر کے اس کے سر پر پتھر ڈال کر کچل دیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ کشمیر فائلز کے اندر وہ خواب و بچی کا ذکر ہوگا جو ننھی 8 سال کی معصوم بچی تھی، مندر میں قید کیا گیا تھا بدلہ لینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، بستی سے نکالنے کے واسطے، وہ خود مجرم اپنا جرم کا اقبال کرتا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں لگی اس بات کی؟ کیا تم اب بھی ہوشیار ہونا نہیں چاہتے؟ تم تو اتنے سوئے ہوئے ہو کہ تم معمولی فجر کی الصلاۃ خیر من النوم پہ نہیں اٹھ سکتے، الصلاۃ خیر من النوم پہ نہیں اٹھ سکتے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ کوئی بلا کسی ایک مسلمان کے گھر تک پہنچے تو تم محفوظ ہو؟ نہیں، وہ دن دور نہیں کہ تم یہی غفلت کی زندگی گزارو گے تو پھر یقین جانو وہ بلا جو 1000 کلومیٹر پر کسی مسلمان کے گھر آئی تھی یقیناً تمہارے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ سمجھ نہیں مسلمان؟ دنیا داری عیش و عشرت یہ مسلمانوں کا وطیرہ ہو گیا۔ نوجوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے، نوجوانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ ذرا بوڑھے ضعیف حضرات اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے نوجوانوں کے محلے کے نوجوانوں کو لے کر تو اٹھے، ذرا ایکٹیو تو کرے انہیں، ذرا ہوش میں تو لائے انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرے کہ میرے بھائیوں، میرے بچوں، اگر آج تم نہیں جاگو گے تو کل جاگنا چاہ کر بھی نہیں جاگ پاؤ گے۔ موت تو آنے والی ہے لیکن کس حال میں موت آئے گی یہ جاننے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے، کتنی باتیں کہیں صاحب، کتنا کہیں، کتنا سنیں گے آخر آپ لوگ، کب تک سنیں گے آخر، کب تک کہنے والے کہتے رہیں گے؟ انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے نا، انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے۔ کہنے والے کی بھی ایمان کی کمی ہے، سننے والوں کی بھی ایمان کی کمی ہے، دونوں کے اندر خامیاں ہیں، دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے، آنے کی ضرورت ہے رب تعالیٰ کی طرف۔ اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جو امن والے ملک میں تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تا قیامت اس ملک میں ہمیشہ امن قائم رکھ۔ دعا کرنا ہمیشہ، جاگنا جگانا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے جا رہا ہوں، آپ بھی دعا کریے۔ الہ العالمین، موت پر ہمارا یقین ہے، موت پر ہم مکمل یقین رکھتے ہیں کہ موت تو آنے والی ہے، لیکن اللہ تیرے رحمت کے سائے میں، تیرے رحمت کے امیدوار ہے۔ اللہ یہ جمعہ جیسے بابرکت دن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، مولا جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو تو ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہمارے موت کے وقت تو ہم سے ناراض نہ ہونا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار